الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اس نشست میں ہم یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں کے حسب حال، حسب مراتب ان سے برتاؤ کیا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے اسوہ رسول کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے رؤوسا قبائل کے سرداروں کو جمع کر کے ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی۔ نجاشی جس نے مسلمانوں کی قدر کی تھی اور ان کی مہمان نوازی کی تھی، اس کے مرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ ادا فرمائی۔ ایک شخص تھے ثمامہ بن اوسال، ایک جنگ کے اندر گرفتار ہوئے اور صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے ایک ستون سے ان کو باندھ دیا۔ یہ نجد کے رئیس اور قبیلہ بنی حنیفہ کے سردار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں علم ہوا تو خود اپنے دست مبارک سے ان کی رسیاں کھول کر ان کو آزاد کر دیا۔ یہ حسن سلوک اور یہ احسان ایسا تھا کہ ثمامہ بن اوسال نے غسل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حاتم طائی کی بیٹی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ایک جنگ میں گرفتار ہو کر آئی۔ حاتم طائی ایک معروف سخی انسان تھے اور اسلام میں صحابت کو بڑا پسند کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاتون کا علم ہوا تو ظاہر ہے کہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے، ایک معروف عورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ قیدی عورت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرتبے اور مقام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ بس میرے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہوگا کہ مجھے باعزت طریقے سے گھر پہنچا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام کو یہ ڈیوٹی جو ہے وہ سونپی اور انہوں نے یہ فریضہ انجام دیا اور باعزت طریقے سے اس خاتون کو اپنے گھر پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق اور بہترین برتاؤ کا اثر یہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارمانہ جو اخلاق تھے، جو اخلاق کریمانہ تھے، ان کا ذکر کیا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور دل میں خواہش پیدا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ کرام کی صف میں شامل ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، انہیں بھی اللہ نے یہ شرف حاصل کرنے کی توفیق دی اور ان کی اہلیہ ہندہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، اگرچہ بڑا سخت مکالمہ ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن یہ بدترین دشمن تھے۔ جس غزوے میں، غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کا جسم لہو لہان ہوا، اس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ اتنا بڑا دشمن، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کا قصور معاف کر دیا بلکہ اس کو یہ عزت بخشی اور اس کو یہ اعزاز عطا کیا کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص بیت اللہ میں پناہ لے لے گا اس کو پناہ دی جائے گی، اس کے لیے امان ہے، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کے سردار اور دوسرے لوگوں کی جو ہے عزت افزائی فرماتے تھے اور اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ ابو سفیان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی اور وہ بھی صحابہ میں شامل ہو گئے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح کلید بردار کعبہ تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس موقع پر ان سے بیت اللہ کی چابی، جو کلید بردار تھے، وہ لے لی گئی، تو اب انہوں نے سمجھا کہ اب چابی مجھے تو نہیں ملے گی، اس لیے کہ اسے ایک واقعہ یاد تھا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے قبل، ہجرت سے قبل، ان سے بیت اللہ کی چابی طلب کی تھی کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ یہ چابی مجھے واپس نہیں کی جائے گی، اور بہت سے خواہش مند بھی لائن میں لگ گئے تھے، اس کا مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ چابی مجھے دی جائے۔ بہت بڑا شرف تھا، بہت بڑی عزت تھی یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عثمان کو طلب کیا، بلایا، اور چابی نہ صرف ان کے حوالے کی بلکہ فرمایا کہ یہ تمہارے خاندان ہی میں رہے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا اکرام کیا کرتے تھے، لوگوں کو عزت افزائی فرماتے تھے، اور اس حسن سلوک سے لوگ متاثر ہوتے تھے اور اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے۔ آج بھی داعیان حق کے لیے، دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے اس اسوہ حسنہ میں یہ رہنمائی موجود ہے کہ بڑے لوگوں کو حسب مراتب دین کی طرف بلایا جائے، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ یہ بڑے لوگ جو ہیں، جو دنیاوی لحاظ سے بہرحال ان کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، تو اگر یہ لوگ اسلام کی طرف، ہدایت کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائیں تو پھر ان کے ذریعے سے عام پبلک اور عوام زیادہ تعداد میں جلدی سے اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عمر تھے، ابو جہل اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حق میں دعا فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کا شرف جو ہے وہ عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی